ندیم صاحب کی طرف چلتے ہیں. اوور ٹو یو ندیم صاحب. بہت شکریہ آپ دونوں کا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں. ڈار صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب ملک صاحب. ڈار صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. وی آر ایکسپیکٹنگ کہ نواز شریف صاحب بھی تھوڑی دیر میں ایڈریس کریں گے. پہلے تو تازہ ترین پارٹی پوزیشن بتا دیں. 265 کا قومی اسمبلی کا ایوان ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس ابھی تک جو میرے پاس اعداد و شمار ہے اس کی روشنی میں 59 سیٹس آپ کی ہیں. آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے, کتنا ٹوٹل ہوگا؟ پہلے یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. ملک صاحب ابھی تک جو نتائج اناؤنس ہوئے ہیں وہ مکمل تمام سیٹوں کے اناؤنس نہیں ہوئے, اور ہماری جو قومی اسمبلی کی ہماری اپنی ویب سائٹ بھی یہاں ہے, اور ہماری کوئی پوری ایک بہت بڑی ٹیم ہے جو ڈیٹا کمپائل کرتی ہے اور ایگریگیٹڈ ڈیٹا ساتھ ساتھ چلتا ہے. جو سیٹیں ہماری آلریڈی ہم جیت چکے ہیں اور جو سیٹیں باقی ابھی پروسیس میں ہیں, پورے پولنگ اسٹیشن کے نتائج ٹیلی ویژن کے ذریعے ہمیں نہیں ملے, تو اس حساب سے ہمیں کوئی 90 سیٹوں پہ انشاءاللہ اختتام کریں گے. 90 سیٹوں کی آپ ہوپ فل ہیں کہ 90 کے قریب نشستیں آپ کو قومی اسمبلی کی مل جائیں گی. کم از کم آپ کو 134 سمپل میجورٹی کے لیے ریکوائرڈ ہیں 266 میں سے. تو 134 میں پھر بھی 34 کا ڈیفرنس رہ جائے گا. وہ 34 کہاں سے آئیں گے؟ 34 نہیں 44 کا ڈیفرنس رہ جائے گا. وہ 44 سیٹس کہاں سے آئیں گی؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب کی لائن ڈسکنیکٹ ہوئی ہے, شاید دوبارہ لائن کو. مزے کی خبر ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم توقع کر رہے ہیں کہ 90 قومی اسمبلی کی نشستیں پاکستان مسلم لیگ نواز حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی جب اعداد و شمار مکمل ہوتے 265 کے اوپر کانٹیسٹ ہے, ایک سیٹ کے اوپر کانٹیسٹ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب 90 اگر آپ توقع رکھتے ہیں تو 134 منیمم ریکوائرمنٹ ہے سمپل میجورٹی کے لیے. 44 ریمیننگ سیٹس کہاں سے آئیں گی؟ دیکھیں ملک صاحب, ایک تو یہ ہے کہ کافی انڈیپینڈنٹ ہمیں اپروچ کر رہے ہیں جوائن کرنے کے لیے. پی ٹی آئی آئین اور قانون نہیں جو بھی ان کے علاوہ بھی ہیں, جو بھی آئین اور قانون, ویسے تو وہ بھی ان کو کوئی ڈفرنٹ کلاسیفیکیشن نہیں ہو سکتی. آپ تو ماشاءاللہ سمجھتے ہیں انڈیپینڈنٹ از انڈیپینڈنٹ, اور جو انڈیپینڈنٹ جوائن کریں گے وہ مسلم لیگ نون کا حصہ ہوں گے, اور مسلم لیگ نون یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کریں گے آئین قانون کے مطابق تو 72 گھنٹے میں جوائن کر سکتے ہیں, اور وہ اس پارٹی کا حصہ بن جاتے ہیں. سارے قواعد و ضوابط اور آئینی جو ہے ان کے اوپر کنڈیشن کہ جی آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس, ووٹ آف کانفیڈنس, منی بل, بجٹ اور کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ سے آپ نے پارٹی لائن آپ کراس نہیں کر سکتے. تو ایک تو وہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ میاں صاحب تو ویسے بھی کہہ چکے 21 اکتوبر کو کہ ہمیں اگر میجورٹی آپ دیں اور ملے بھی تو پھر بھی ہم دوسری جماعتوں کو ساتھ لے کے چلیں گے. پہلے تو ایک تھوڑا سا کلیئرٹی ہو جائے. 78 ہیں پی ٹی آئی سپورٹڈ انڈیپینڈنٹس جو اب تک جیت چکے ہیں, اور توقع یہ ہے کہ 90 سے نمبر کراس ہو جائے گا. جب آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو تو فرسٹ رائٹ تو پھر پی ٹی آئی سپورٹڈ انڈیپینڈنٹس کا ہونا چاہیے کہ وہ حکومت بنائیں, نہ کہ آپ حکومت بنائیں. ابھی تو تعداد ان کی زیادہ ہے. دیکھیں اس فارمولے کو تو ہمارے سوا شاید ہی کسی نے پاکستان میں عمل کیا ہو. آپ کو یاد ہوگا 2013 کے الیکشن میں کے پی کی جو اسمبلی کا رزلٹ تھا اس پہ پی ٹی آئی سنگل لارجسٹ پارٹی نہیں تھی, اور مسلم لیگ نون اور جے یو آئی ایف مل کے حکومت بنانے کی پوزیشن میں تھی. بلکہ مولانا صاحب نے یہ آفر بھی کی, اور میاں صاحب نے بڑی مشکل سے وہ کچھ عرصہ تھوڑا سا فیل بھی کیا اور ان کو کنونس کیا کہ یہ چونکہ سنگل لارجسٹ ان کو دے دے. نمبر 1. نمبر 2, دیکھیں وی ہیو ٹو تھنک آئینی طریقے سے. مجھے ابھی آج تک کوئی دنیا کی پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں انڈیپینڈنٹ کٹھے ہو کے حکومت بناتے نظر نہیں آتے. وہ مجھے آپ کو اگر ایگزامپل ہے تو دے دیں. تو یہی وجہ ہے کہ ان کے کچھ ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں انڈیپینڈنٹ کے, ان دا سینس کہ وہ جو مرضی کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کے اوپر کوئی پابندیاں بھی ہوتی ہیں. کتنے انڈیپینڈنٹس ہیں جو آپ توقع رکھتے ہیں کہ آپ کی طرف آئیں گے؟ پی ٹی آئی سپورٹڈ میں سے کتنے آپ کی طرف آئیں گے؟ 30, 35, 25؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی ایز ویل ایز جو دوسرے انڈیپینڈنٹس ہیں ان کے علاوہ بھی ہیں. اینی نمبر سر, اینی نمبر, کتنے نمبر آپ سوچتے ہیں انڈیپینڈنٹس آپ کی طرف آئیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی خاصی تعداد یہ ہو سکتی ہے انشاءاللہ. 30 نمبر, 35 نمبر, کوئی نمبر ہو سکتے ہیں. یہ نمبر جو آپ بال پاک کہہ رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ اس حد تک اگر اتنا بڑا نمبر ہوگا تو اس میں سے اتنے نمبر آنے کی توقع ہے. پھر دوسری پارٹیز کو بھی ہم آفر کریں گے. 30 سے 35
یو آر ایکسپیکٹنگ 30 سے 35 انڈیپینڈنٹ؟ میں 25 سے 30 میں آپ کے نمبر کو کنفرم کر رہا ہوں. جی میں وہ کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو کولیشن کے طور کے اوپر ان کے ساتھ آگے بھی کام کیا اور ان کے ساتھ کام کیا جا سکتا ہے. وہ بیسیکلی ہم ڈیفینیٹلی میاں صاحب کی سر ایک تو آپ کی اتحادی جماعت ہوگی آئی پی پی جس کے ساتھ آپ کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے, ایک ہوگی آپ کی ایم کیو ایم اس کے ساتھ بھی آپ کی ایڈجسٹمنٹ ہے. کیا پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ اقتدار میں شامل ہوگی یا پیپلز پارٹی اس دفعہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے گی؟ یہ تو وہی کیٹیگورک جواب دے سکتے ہیں. ہماری لیڈرشپ نے تو 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف نے پہلے دن آتے ہی کہا تھا کہ ہم چاہیں گے کہ تمام پولیٹیکل پارٹی جن کے ساتھ خاص کر ہماری ایک ورکنگ ریلیشن شپ بھی رہا ہے, ہم نے اکٹھے کام بھی کیا ہے. 2008 میں بھی مخلوق حکومت میں شامل ہم ان کی ہوئے تھے, پھر 2022 میں بھی یہ کیا آپ نے زرداری صاحب سے رابطہ قائم کیا ہے؟ انشاءاللہ بڑی جلدی ہو جائے گا. جی آپ کوشش کر رہے ہیں ان سے کانٹیکٹ کرنے کی؟ نہیں, جب کوشش کا کیا مطلب, کوشش جب مطلب صاحب آپ بھی سمجھ رہے ہیں, جب کوشش کریں تو رابطہ ہو جائے گا. ابھی کوشش تو نہیں ہوئی لیکن ہو جائے گی انشاءاللہ. ابھی تو ہم اپنے نمبرز کو فائنل دیکھ رہے ہیں. ابھی ہمارا یہاں ایک بہت بڑا کراؤڈ ہے جو کہ سنگل لارجسٹ پارٹی ایمرج ہونے کی وجہ سے سیلیبریٹ کر رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب ایک بات تو پھر طے ہوگی کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ بات تو طے ہوگی کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ود دی ہیلپ آف انڈیپینڈنس اینڈ ادر الائڈ پارٹیز. گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں ہے. میں تھوڑا سا آپ کی ورڈنگ کو اگر آپ کی اجازت چینج کرنا چاہتا ہوں. جی جو میری ورڈنگ ہے آپ دہرائیے, کہیے. میں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں الحمدللہ ہیں اور ہوں گے انشاءاللہ. اچھا, پنجاب کے اندر آپ کی پوزیشن بڑی بہتر ہے. 127 سے زیادہ نشستیں آپ جیت چکے ہیں آؤٹ آف 253 جو ابھی تک ریزلٹس ہمارے پاس ہیں. یہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف سپورٹڈ انڈیپینڈنٹس ہے ان کی تعداد 111 ہے, اور اسی طریقے سے آپ کی اتحادی جماعتیں یہاں پہ بھی موجود ہیں. یہاں پر آپ کی پوزیشن کافی ریزنیبلی بہتر ہے, تو پنجاب آپ لے سکتے ہیں. لیکن کے پی کے اندر بڑی ایک مزے کی پوزیشن ہے جس کے اوپر میں آپ سے رائے چاہتا ہوں. کے پی میں اس وقت آؤٹ آف 115 ٹوٹل جو ان کی نشستیں ہیں, آئی تھنک 70 کے قریب, مور دین 77 کے قریب پروبیبلی پی ٹی آئی سپورٹڈ انڈیپینڈنٹس وہاں سے صوبائی کی نشستیں جیت چکے ہیں. کیا ان کو حق حاصل ہے کہ وہاں اپنی پسند کی حکومت بنائیں یا ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے؟ دیکھیں, ایک تو جو آپ نے پہلا فرمایا وہ آلریڈی ہم 50% کے پہ ہیں. پنجاب جتنے ریزلٹ ڈکلیئر ہوئے ہیں ان میں سے 127, تو obviously we are already 50% پلس. تو جہاں تک باقی ریزلٹ آئے گا تو وہ بھی, تو مجھے امید ہے کہ پنجاب میں ہماری میجورٹی پارٹی کے طور پہ ہم ابھریں گے. اور اس کے علاوہ جو دوسری آپ نے جو مجھے سوال فرمایا وہ جو کے پی کا, تو اس پہ بڑی یہ یونیک قسم کی سچویشن بن گئی ہے کہ میں نے کبھی, پتہ نہیں آپ کو تو میرے نالج میں اضافہ کرے, میں نے پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں انڈیپینڈنس کو کوئی حکومت بناتے نہیں دیکھا. حکومت کا حصہ تو ہمیشہ ہوتے ہیں, لیکن یہ تعداد چونکہ بڑی ہے اور وہاں لارجسٹ ہے, تو یا تو وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ بن جائیں گے اور ان سے کوئی طے کر لیں گے, کیونکہ ابھی نئی پولیٹیکل پارٹی بنا کے تو اس میں تو جوائن نہیں کر سکتے. یہ بٹ دے آر ان میجورٹی, لوگوں نے ان کو منتخب کیا ہے, اور دیر از ایوری مطلب پولیٹیکل رائٹ ڈیموکریسی کے اندر جو میجورٹی ہے اس کو حکومت بنانے کا موقع ملنا چاہیے. 77 آؤٹ آف 115 کلیئر کٹ لوگوں نے ایک فیصلہ کیا ہے, تو ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے, ان کو موقع ملنا چاہیے. ہم تو رکاوٹ نہ کبھی بنے ہیں نہ بنیں گے. جب ان کا کلیئر کٹ راستہ نہیں تھا, ہم نے تو اس وقت بھی ان کی حکومت بنائی تھی 2013 سر. نواز شریف صاحب جو ابھی ایڈریس کرنے جا رہے ہیں, اسحاق ڈار صاحب جو نواز شریف ابھی ایڈریس کرنے جا رہے ہیں, تو یہ کیا ان کی ایک وکٹری سپیچ ہے جس میں وہ اپنی فتح کا اعلان کریں گے؟ دیکھیں, ہمارے جو لوگ ماشاءاللہ جو جیتے ہیں وہ بھی ان کے بڑے جلوس یہاں پہنچ چکے ہیں. جو ہماری سنگل لارجسٹ پوزیشن ہے این اے میں اس وقت ہمارے ڈیٹا کے مطابق وہ بھی ہمارے سامنے ہے, اور جو ہماری میجورٹی پارٹی جس کو میں نے ٹویٹ بھی کی تھی پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ جو مرج ہوئی ہے پنجاب میں, وہ بھی سامنے ہے. تو ان سب چیزوں کا ظاہر ہے کہ وہ میرا خیال ہے جتنے یہاں بہت بڑی تعداد جمع ہو چکی ہے ان کا شکریہ بھی ادا کریں گے. اپنی جو پارٹی ہے ان کے جو ٹیمز نے کام کیا ہے, تو وہ وکٹری اسپیچ جو ہوتی ہے وہ کلیئر کٹ ارینجمنٹس کے بعد ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کافی لوگوں نے کہا جی میاں صاحب چلے گئے, کل تو کوئی پوزیشن ہی نہیں تھی کہ کوئی نمبر جو ہے کوئی 6% پہ, کوئی 9% پہ, کوئی 3% پہ, اس کے بیسس پہ فیصلے ہو رہے تھے. اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھی دوست ڈار صاحب 90 نشستیں اگر آپ کی ہوں, باقی آپ کے اتحادی اور انڈیپینڈنٹس آپ کے ساتھ ملیں, تو کیا نواز شریف وزارت عظمیٰ کے امیدوار بنیں گے
یا پارٹی میں سے کوئی اور امیدوار ہوگا؟ کیونکہ پہلے پوزیشن یہ تھی کہ سادہ اکثریت آئے گی تو نواز شریف وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے، نہیں تو نہیں ہوں گے. اب لیٹسٹ کیا ہے؟ کسی جگہ یہ کیٹیگورک میں ٹو دی بیسٹ آف مائی انفارمیشن نالج آئی تھنک شہباز شریف صاحب نے آن ریکارڈ بھی اس کے اوپر بولا ہے، لیکن انٹرویو میں کہا ہے، میں عرض کرتا ہوں، انہوں نے ریسنٹ ایک انٹرویو میں کہا ہے، اس کو بھی تھوڑا سا مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر سمپل میجورٹی ہوگی تو پھر تو آنکھیں بند کر کے سمجھے کہ میاں صاحب ہوں گے، اگر نہیں ہوگی سمپل میجورٹی تو پھر ہم بیٹھ کے پھر لیڈرشپ فیصلہ کرے گی. تو فیصلہ جو ہوگا وہ ظاہر ہے کہ لیڈرشپ جب بیٹھے گی تو مجھ ناچیز کو بھی اس میں موقع ملتا ہے بیٹھنے کا اور رائے دینے کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے ابھی بھی جو اس جو ہے نا کمپوزیشن کی جو حکومت بھی بنے گی تو میرے ابھی بھی جو کینڈیڈیٹ ہوں گے وہ میاں نواز شریف صاحب ہی ہوں گے. نواز شریف نے یہ قطعاً نہیں کہا. تو اگر نواز شریف صاحب وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے ڈار صاحب، تو پھر پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا امیدوار کون ہوگا؟ یہ ابھی پینڈنگ فیصلہ ہے. آپ کو پتا ہے کہ میں کافی حد تک جو چیز پبلک کر سکتا ہوں میں کر دیا کرتا ہوں. یہ میں آپ کو بالکل آنےسٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں، ایٹ لیسٹ ٹو دی ایکسٹینٹ آف اسحاق ڈار ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا. اور کیا ہوگا اسحاق ڈار کی اپنی پوزیشن کیا ہوگی؟ کیا نواز شریف کے رائٹ ہینڈ مین کے طور پر آپ پہلے بھی کام کرتے رہے، فائنانس منسٹری اور 50 کمیٹیاں آپ چلاتے تھے، تو کیا دوبارہ فائنانس منسٹر بھی ہوں گے اور لیڈنگ پلیئر ہوں گے حکومت کے اندر، یا کیا پوزیشن ہوگی؟ دیکھیں میں آئدر کیپیسٹی میں دیکھیں، ایک تو یہ اللہ کرے انشاءاللہ پی ایم ایل کی حکومت میاں نواز شریف صاحب چوتھی صاحب پرائم منسٹر بنے. یہ میرا خواب بھی تھا اور ایفرٹ بھی تھی پچھلے کئی مہینوں کی. اور اس کے ساتھ پھر وہ میاں نواز شریف کا پروگیٹو ہے کہ کن لوگوں کو پارٹی میں سے وہ اپنی کابینہ کا حصہ بنائیں گے اور ان کو کیا ذمہ داریاں دیں گے. کیا یہ پہلے سے طے نہیں کیا گیا؟ کیونکہ ایک آپ نے ہوم ورک کرنا ہوتا ہے کہ میں اگر چارج سنبھالوں گا وزارت کا تو مجھے کون سا پروگرام لے کر ڈے 1 سے سٹارٹ کرنا ہے. میں عرض کرتا ہوں آپ اگر ہمارا مینیفیسٹو دیکھیں گے تو اس میں نے پوری کی پوری آؤٹ لائن دے دی ہے کہ اپنا اکانومی کن لائنوں پہ چلے گی. وہ مجھے حکم ہوا ملا پارٹی کی طرف سے کہ میں نے بنا کے دینی ہے، وہ میں بنا کے دیا ہے. اور اس میں بڑا کیٹیگورک، بڑا ریئلسٹک وزیر خزانہ جو ہوگا وہ اپنی مرضی سے چلائے گا. آپ ہوں گے تو آپ اپنی مرضی سے چلائیں گے، کوئی اور ہوگا تو وہ اپنی مرضی سے چلائے گا. نہیں، پر اس روڈ میپ کو تو پارٹی کی اپروول ہے اور میاں نواز شریف صاحب کی اپروول ہے. جو بھی وزیر خزانہ ہوگا اس روڈ میپ پہ کام کرے گا جو ہمارے مینیفیسٹو میں اکانومی کا روڈ میپ دے دیا گیا. سر ایک چیز اور بتا دیں، کل ہمارے پاس 7 سے اور بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے نتائج 9، 10، 11، 12 بجے تک تفصیلات آ گئی. 100% 7 کا نتیجہ آ گیا. لاہور جس حلقے میں بیٹھا ہوں، نہ صوبائی کا آیا نہ قومی کا آیا. نواز شریف کے حلقے کا آر او چینج ہو گیا. یہ لاہور میں کیا مسئلہ تھا؟ کچھ پرابلم تھی لاہور میں؟ ہمارے کوئی ایڈمنسٹریٹو پرابلم ہوگی تو ہمیں ہمارے علم میں نہیں ہے. آپ نے پتہ کرنے کی کوشش کی؟ جی آپ نے پتہ کرنے کی کوشش کی؟ ٹو بی فیئر میرے ایز الیکشن سیل میرے نوٹس میں نہیں آیا اس طرح کا کوئی ایشو. ہمارے نزدیک تو سموتھ الیکشن چل رہے تھے، ماں سوائے کہ جو یہ سسٹم کی کنیکٹیوٹی نہیں تھی اور جو یہ بیٹھ گیا ہمارا 7 سے سسٹم کی کنیکٹیوٹی کیسے ہوئی یا بلوچستان سے کیسے ہوئی؟ دیکھیں جو جہاں کو دہشت گردی کی پرابلم جو تھی نا جی پاسبلٹیز، میں ذاتی رائے ہے آپ بلکہ کنفرم کریں ای سی پی سے اور انٹیریئر منسٹری سے، میری اطلاع کے مطابق ان علاقوں میں یا اس میجر ایریا میں انہوں نے اس کو سوئچ آف کیا یا سلو ڈاؤن کیا، جو بھی ٹیکنیکلی انہوں نے کیا. لیکن کیونکہ ہمیں خود انکنوینئنس ہوئی کہ آپ اپنے کینڈیڈیٹس کو رابطہ نہیں کر پا رہے تھے، جو ہم ٹی وی دیکھ رہے تھے اس کے سر الیکشن مینجمنٹ سسٹم جو تھا وہ آپ کے انٹرنیٹ سے بالکل اس کا کوئی براہ راست لنک نہیں تھا. سیپریٹلی وہ سیلف آپریٹیو ایک سسٹم تھا اور اس کے اوپر جو ہیڈ ہیں چیف الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے صبح ایشورنس دی تھی کہ آپ کا موبائل بند ہونے سے، انٹرنیٹ بند ہونے سے یہ افیکٹ نہیں ہوگا. جب رات کو آپ کو تشویش نہیں شروع ہوئی، جب 8 بجے 4 حلقوں کے انتخابی نتائج آنے کے بعد نواز شریف کا حلقہ، مریم نواز کا حلقہ، لاہور کے دیگر قومی اور صوبائی کے حلقے، ان کا ایک بھی اپڈیٹ نہیں آیا صبح تک، تو آپ کو پریشانی نہیں ہوئی؟ ہیڈ آف الیکشن سیل نے، آپ پی ایم ایل این کے، آپ کو تو چیف الیکشن کمشنر کو کال کرنی چاہیے تھی، بھائی کدھر ہو، بتاؤ نتیجہ کدھر ہے؟ ملک صاحب میں عرض کرتا ہوں کہ جو ہمارا یہ سسٹم سلو ہوا، ٹھیک ہے، ان کا آپس میں کنیکشن نہیں ہے. غالباً آپ نے میری بات پہ غور نہیں کیا کہ اگر انٹیریئر منسٹری نے یا الیکشن کمیشن نے یا دونوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ جی اس کو ہم نے انٹرنیٹ کو، تو وہ میں
ایز پاکستانی تو ایک ہی وجہ مجھے نظر آتی ہے کہ جو بڑی بڑی تعداد پولنگ اسٹیشن پہ تھی پنجاب میں، کئی درجنوں میں، جہاں میں گیا کوئی کچھ سو کی تعداد میں لائنیں لگی ہوئی تھیں، تو وہ وہاں شاید پنجاب میں یہ کوئی الرٹ جو تھے اس کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہو، اور جس کی وجہ سے وہاں انٹرنیٹ کا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس ڈیوائس کے ذریعے بھی آپ دہشت گردی کے واقعے کو یہ فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے تھوڑا سا حیرت ہے کہ آپ ایزیوم کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس بنا پہ کیا ہو، آپ کو وضاحت لینے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم حکومت میں نہیں، ہم نے نہیں کروایا، تو یہ سوال بنتا ہے ای سی پی سے یا انٹیریئر منسٹری سے کہ ملک صاحب آپ کو ضرور پوچھنا چاہیے کہ یہ کیوں ہوا، لیکن میں اس کا جواب تو ایزمپشن سے دے سکتا ہوں کہ میرے نزدیک یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ خدا نہ خواستہ، کیونکہ دہشت گردی پنپ چکی ہے، دہشت گردی میں آپ کو بھی پتا ہے اسپائک آ چکا ہے، دہشت گردی کے واقعات 2013 کی طرح اس کے بہت زیادہ انہانس ہو چکے ہیں، تو اگر انہوں نے یہ رکھا تو وہ آپ کو وہ دے شوڈ گیو یو دی ایکسپلینیشن، آپ ضرور پوچھیں۔ آپ مطمئن ہے پورے الیکشن پروسیس سے؟ ریزلٹس تاخیر آنے سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے؟ جو اسٹیبلشمنٹ کا یا الیکشن کمیشن کا رول ہے، آر یو سیٹسفائیڈ ود دی ہول پروسیس؟ نہیں، بالکل ہمیں پریشانی تھی، ہمیں انتظار تھا، ہم جلدی الیکشن کو دیکھنا بھی چاہتے تھے، سننا بھی چاہتے تھے، لیکن سب کے ساتھ وہ تو کامن سفرنگ ہے کہ اگر یعنی حالات ایسے تھے ملک کی مفاد میں، لوگوں کی جانی مفاد میں، اگر یہ فیصلہ ہوا، میں اگر کا لفظ یوز کر رہا ہوں کہ اگر یہ فیصلہ کیا جناب الیکشن کمیشن کے لوگوں نے اور انٹیریئر منسٹری نے، تو وہ شاید یہ جسٹیفائڈ تھا۔ ملک صاحب مجھے میاں صاحب کی جوائن کرنی ہے، اگر مجھے اجازت دے دیں۔ ایک لاسٹ کویسچن، آپ اگر حکومت سازی کی طرف جا رہے ہیں تو بتائیں گے کتنے دنوں میں حکومت سازی کا عمل مکمل ہو جائے گا؟ نتائج تو آج رات میں کمپلیٹ ہو جائیں گے، 1 ویک، 10 ڈیز؟ 3 دن تو 72 گھنٹے تو ہے انڈیپینڈنس کے لیے، اور اس کے بعد اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کوشش کریں گے ہفتہ 10 دن کے اندر یہ کام مکمل کر لیں۔